بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جاگتی ہوتے بھی گھر نہیں آنا کہ ہوتے بھی گھر نہیں بھائی گھناؤ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین. والخامسة ان لعنة الله علیہ ان کان من الکاذبین. ویدرؤون العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے. اس سورت مبارکہ کی شان نزول نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے، ایک غزوے میں گئے. جب واپس آنے لگے، جہاں لشکر کا ڈیرا تھا، پڑاؤ تھا، وہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لشکر کی روانگی سے تھوڑی دیر پہلے قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی جنگل میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چلو بھائی. ایک کجاوا ہوتا تھا، ہودج، عربی میں اسے کہتے ہیں ہودج. پرانے زمانے میں جس طرح اونٹ پہ وہ کجاوا ڈالتے تھے اس میں دلہنوں کو لاتے تھے، اس طرح کا ایک ہودج تھا کجاوا، اس میں مائی صاحبہ ہوتی تھی. صحابہ نے اسے اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا اور چل پڑے. خود ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اس وقت عمر بھی میری چھوٹی تھی اور میرا وزن بھی کوئی نہیں تھا، صحابہ کو سمجھ ہی نہیں آئی بندہ اندر ہے یا نہیں. قافلہ چلا گیا. مائی صاحبہ فارغ ہو کے ادھر آئیں تو بندے کی ذات کوئی، جنگل بیابان ہے، ریتلا علاقہ ہے، مسافری ہے. اب کیا کروں؟ اب دو صورتیں، ایک یہ کہ جدھر قافلہ گیا ہے میں پیچھے پیچھے دوڑ پڑوں. پھر خیال آیا نہیں، میں ادھر ہی بیٹھتی ہوں، جہاں وہ آگے دیکھیں گے انہیں پتہ چلے گا واپس کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا. تو فرماتی ہے میں ادھر بیٹھی، صبح کا ٹائم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ جہاں بھی پڑاؤ کرتے تھے یا وہاں سے چلتے تھے تو ایک نہ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ ہمارے جانے کے 15-20 منٹ بعد تم نے یہاں سے چلنا ہے، سارے اس ایریے کو دیکھنا ہے، کسی کا برتن، کسی کا جوتا، کسی کی چادر، کسی کا پیالہ، کوئی شے، ٹوپی، رومال، تو وہ اٹھا کے لے آ. اس دن نبی پاک نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کو اس کام کی ڈیوٹی سونپی تھی. وہ دائیں بائیں کہیں پھر رہے تھے، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چادر ہے، چادر کے نیچے کوئی شے ہے. انہوں نے اس چادر کو ہٹایا تو ام عائشہ صدیقہ سوئی ہوئی ہے، انہوں نے انہیں پہچان لیا. مائی صاحبہ فرماتی ہے میں جب چھوٹی تھی تو صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے فوراً اسے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے نبی پاک کی بیوی ہے. تو حضرت صفوان نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المؤمنین بخاری میں روایت ہے، قسم اٹھا کے فرماتی ہیں اس رب کی قسم جس نے قرآن اتارا ہے، اس پورے سفر میں صفوان کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کوئی جملہ نہیں نکلا، بس یہی کلمہ ان کے منہ سے میں نے سنا. اس وقت بھی، چلتے ہوئے بھی، راستے میں بھی، جب بھی وہ بولے تو انہوں نے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال انہوں نے اپنی سواری بٹھا دی، ان کے پاس ایک اونٹ تھا اسے بٹھایا. مائی صاحبہ کہتے میں اٹھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. کجاوا تو چلا گیا، اب تو اوپن ہے، کھلا بیٹھ رہا ہے. تو 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ تیزی سے طے کر کے صفوان رضی اللہ عنہ عائشہ کو لے کے رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ آن ملے، مدینہ کے قریب آن پہنچے. اب حضور کا جو قافلہ ہے اس میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور اس سفر میں منافقوں کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی ملعون وہ بھی ساتھ تھا. اس کے ذہن میں شیطان نے فوراً ایک بات ڈالی اور اس نے اس بات کو فوراً جو ہے وہ ایک رنگ دیا، ایک افسانہ بنایا، کہانی بنائی، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 20 آنن فانن وہ منافقوں میں ایک بات پھیلا دی. اور جی عائشہ اور صفوان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، یہ پہلے سے معاملے چل رہے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. اتنی یہ بات پھیلائی گئی کہ کچھ سادہ لو مسلمان صحابہ اکرام
وہ بھی اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے اس بات کو عام سی بات سمجھا اور اس طرح کی باتیں کہہ لیں وہ جی ممکن ہے ہوں، شاید ہوں، ہو سکتا ہے ہوں۔ صحابیات میں ایک خاتون تھی حمنہ بنت جاش، نبی پاک کی ایک بیوی ہے زینب بنت جاش، یہ زینب کی چھوٹی بہن ہے حمنہ بنت جاش، رسول اللہ کی سالی ہے، صحابیہ ہے، مسلمان ہے۔ اس نے بھی بہت زیادہ عورتوں میں جہاں بیٹھتی تھی نا، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو مدینہ کے گھر گھر میں مرد عورت کے اندر بس یہی ایشو چل رہا ہے، یہی موضوع چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ پریشان۔ عجیب بات یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا اس بکواس کو، اما عائشہ بے خبر ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ بعد میں جب یہ بات سناتی تھی تو فرماتی تھی کہ یہ پورا مہینہ میں اس بات پر حیران تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ جو پہلے شفقت اور محبت تھی وہ میں نے اس پورے مہینے میں نہیں دیکھی۔ آپ گھر میں میرے حجرے میں آتے تھے کچھ بجھے بجھے سے، اور آپ جب تشریف لاتے تھے تو مجھے مخاطب کر کہتے کیفاتیکم، عربی کا جملہ ہے مطلب تہاڈا کی حال ہے، تو ٹھیک ہے۔ بس اس کے سوا نبی پاک نے پورا مہینہ میرے ساتھ اور کوئی بات، نہ کوئی پوچھنا، نہ کچھ بتانا، نہ کچھ مانگنا، نہ کچھ دینا، نہ گل نہ بات۔ میں حیران ہوتی تھی کہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا۔ خیر، فرماتی ہیں کہ ایک رات نا میں ام مستہ کے ساتھ باہر گئی قضائے حاجت کے لیے۔ ام مستہ ایک خاتون ہیں، بکر صدیق کی رشتہ دار ہیں، حضرت عائشہ کے پاس بطور خدمتگار آتی جاتی رہتی تھی۔ تو ام مستہ کا بیٹا ہے مستح رضی اللہ عنہ، صحابی ہے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھا۔ تو اس کی ماں جو ہے ام مستح، وہ چلتے چلتے اس کا پاؤں کچھ ایسے موچ آ گئی جیسے بندہ تھڑ جاتا ہے، تو اٹھتے ہوئے اس نے کہا کہ مستح تو ہلاک ہو جائے۔ اب عائشہ کہتی ہے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کی بندی تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے، وہ تو صحابی ہے۔ تو اس کی ماں مجھے کہنے لگی عائشہ تجھے کوئی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہوا ہے اور رسول اللہ کی نیند اڑ گئی ہے اور سارے مسلمان پریشان ہیں، اور منافقوں نے تو باتیں کرنی تھی، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں جی شاید ایسا معاملہ ہو، اور ان میں میرا بیٹا مستح بھی شامل ہے اور حمنہ بھی اس میں شامل ہے اور حسان ابن ثابت بھی شامل ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی اسی وقت اسی لمحے سر سے پاؤں تک مجھے شدید بخار ہو گیا، ایسا بخار کہ نہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، شدید بخار۔ بڑی مشکل سے ام مستح نے مجھے تھاما، گھر آئے، اتفاقاً وہ نبی پاک ادھر ہی تھے حجرہ عائشہ میں۔ تو مائی سے فرماتی میں آئی، نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا چلی جا۔ تو مائی سے فرماتی ام مستح بار میرے انتظار میں تھی، اس نے مجھے پکڑا اور میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وہاں گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے، اور میری ماں ام روان نے مجھے بتایا کہ مہینہ ہونے والا ہے، تیرے باپ نے
نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ خیر بہرحال جو امتحان اللہ کو منظور تھا وہ گزرا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں اس عرصے میں میری ماں نے مجھے بڑا سنبھالا، بڑا سہارا دیا، اور میری ماں مجھے بار بار سمجھاتی تھی تو گھبرا نہیں، اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا۔ عائشہ دیکھنا، جو عورت خوبصورت بھی ہو، اس کا خامند اس سے محبت بھی کرتا ہو، لوگ اس کے ساتھ جلتے بھی ہوں، اس کے ساتھ ایسے معاملات زندگی میں بنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تہمت لگ گئی، کبھی کوئی پروپگنڈا ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اگر تو سچی ہے تو خدا خیر کرے گا۔ تو کہتی ہیں کچھ عرصہ اور گزرا تو سورۃ نور اللہ نے نازل کر دی۔ جب سورۃ نور نازل ہوئی، نبی پاک بڑے خوش ہوئے، آپ بکر صدیق کے گھر آئے اور رسول اللہ سین میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا عائشہ کو خوشخبری سناؤ، اللہ نے آسمان سے اس کی بے گناہی نازل فرمائی۔ میری ماں میرے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئیں اور میری ماں نے مجھے کہا اللہ نے تیری صفائی دے دی ہے، اٹھ اور اٹھ کے نبی پاک کا شکریہ ادا کر۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فقالت لی امی قومی الیہ، میری ماں مجھے کہنے لگی اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور آپ کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اسی لب و لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا اور میں نے کہا لا اقوم الیہ، میں نہیں جاؤں گی آپ کے سامنے اور نہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لا احمد الا اللہ، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ کی حمد و ثنا کروں گی جس اللہ نے مجھے بری و ذمہ کیا ہے اور میری برات نازل کی ہے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی، ظاہر ہے رسول اللہ باہر تشریف فرماتے، کوئی بڑے کوٹھیاں تو نہیں تھی نا، چھوٹا سا گھر ہوگا بکر صدیق کا، ماں بیٹی کی باتیں حضور بھی سن رہے تھے، تو نبی پاک مسکراتے مسکراتے اس حجرے میں آ گئے، اس کمرے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی اور تسلی کی جملے کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اور پھر شام کو ام رومان جا کے حضرت عائشہ کو ان کے گھر چھوڑ آئیں اور وہ سارا معاملہ حل ہو گیا۔ اللہ نے منافقوں کے منہ کالے کیے اور اللہ نے بے گناہ اور ایک مظلوم کے سر پہ اپنی رحمت کی چادر بچھائی۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے تہمتیں لگتی رہتی ہیں، دنیا جب سے بنی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مائی مریم پہ تہمت لگی تھی، قوم والوں نے کہا تھا تو غیر شادی شدہ ہے، بچہ کہاں سے لے آئے؟ تو مریم کی صفائی میں ایک بچہ بولا تھا عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری ماں بے قصور ہے۔ مریم پر جب تہمت لگی اس کے بیٹے عیسیٰ نے صفائی دی، عائشہ پہ جب تہمت لگی عرش والے خدا نے صفائی دی۔ یہ شرف ہے، یہ فرق ہے مائی مریم کے اور ام المؤمنین عائشہ کے مرتبے میں، سبحان اللہ۔ چونکہ موضوع تو یہ تھا، وجہ تو یہ تھی، ضمناً اور بھی مسئلے اس میں آ گئے۔ ان مسئلوں میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، مرد پہ یا عورت پہ، تو اللہ نے قانون نازل کیا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے منہ میں آیا اور کہہ دیا۔ جو 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے مارو، اس کی سزا ہے اسے 80 کوڑے مارو، اس کی شہادت مسترد کر دو، شرفاء کے طبقے سے اس کو نکال دو، شرفاء کے طبقے سے اس کو نکال دو۔ راولپنڈی میں ایک وکیل ہوا کرتے تھے حبیب وہاب الخیری،
کہیں کوئی ذرا سی بات ہوتی تھی نا، حبیب وہاب الخیلی عدالت میں کیس کر دیتا تھا۔ تو اتنے اس نے اپنی زندگی میں مقدمے کیے، اتنے کیس کیے کہ بالآخر لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ جو ہے انہوں نے حبیب وہاب الخیلی کے کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ شیخ رشید پر اسے 18 کہ یہ شادی کیوں نہیں کی، یہ اس نے فلاں کیوں نہیں کیا، فلانا ایسا ہوا، فلانا ایسا ہوا۔ ایک دفعہ عدالت نے شیخ رشید کو بلا لیا حبیب وہاب الخیلی کے مقدمے میں۔ تو ججوں نے کہا کہ خیری صاحب کہتے ہیں تو شیخ صاحب آپ کیا وجہ ہے؟ تو شیخ رشید نے کہا کہ جج صاحب ان سے کہیں میں نے کوئی مناسب رشتہ دیکھے، میں سوچوں۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے، ریٹ خارج کی جاتی ہے، خیری صاحب آپ رشتہ ڈھونڈے، شیخ صاحب پابند ہیں یہ شادی کریں گے۔ خیر بہرحال تو کچھ لوگوں کو نا وہ طبقے سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے، شرفاء کے طبقے سے کچھ لوگوں کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یہ جو لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں نا، فلانا بدکار، فلانا بدکار، فلانا بدکار، ان کو ان کی شہادت ہی قبول نہ کرو، یہ مردود و شہادت ہیں، ان کو شرفاء کے طبقے سے ہی خارج کر دو۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، اور فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ فاسق کی کوئی بات کو حجت نہیں ہے ہی فاسق۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق تمہیں کوئی خبر دے اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کرنا، اچھی طرح تحقیق کرنا، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ خامد بیوی ہیں، خامد کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے پکڑا ہے، اب گواہ تو کوئی نہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، سعد بن معاذ انصاری ایک صحابی ہے، جب یہ آیتیں اتری نا وہ نبی پاک کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں گھر جاؤں اور میں دیکھوں کہ کوئی غیر مرد میری بیوی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو میں پھر باہر چلا جاؤں گا محلے میں 4 گواہ بلانے کہ ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کو ان کا یہ انداز گفتگو اچھا نہ لگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ انصاری سے فرمایا سعد، جس رب نے یہ قانون نازل کیا ہے وہ تجھ سے زیادہ غیرت والا ہے، جس رب نے یہ قانون بنایا ہے ہوا اغیر منک، وہ تجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ ڈانٹ دیا نبی پاک نے انہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور عملاً یہ حضور کی زندگی میں پیش آیا۔ عاصم ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، رسول اللہ کے پاس آئے، نبی پاک نے ان کی بیوی کو بلوایا، اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اب کیا کریں؟ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ بس تم انتظار کرو، اللہ کوئی قانون نازل کر دے گا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے یا رسول اللہ اس کو برائی میں دیکھا ہے، بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم ہے میں بری ذمہ ہوں، یہ جھوٹا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس واقعے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں احکامات نازل کر دیے، اور اللہ نے فرمایا اگر کوئی خامد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو خامد ہے وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی بیوی کو بری حالت میں دیکھا ہے، میں دوبارہ قسم اٹھاتا ہوں، تیسری دفعہ قسم اٹھاتا ہوں، چوتھی دفعہ قسم اٹھاتا ہوں، 4 قسمیں اٹھائے گا تو یہ 4 گواہ پورے ہو جائیں گے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد وہ خامند یہ کہے
کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور ویسے تہمت لگا رہا ہوں اپنی بے گناہ بیوی پہ تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اس کے بعد اس کی بیوی کو بلایا جائے اور اسے سزا دی جائے، اور اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے تو اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے، میں قسم اٹھاتی ہوں میرا خامد غلط کہہ رہا ہے، میں بے گناہ ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے کہ اگر میں نے یہ عیب کیا ہے، جرم کیا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب دونوں بری ذمہ ہو جائیں گے، اس عورت پہ بھی اب حد نہیں لگے گی، معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیا جائے گا، اور مرد پر جو ہے نا وہ بھی سچا ہے، اس پر بھی کوئی 80 کوڑے سزا جھوٹ کی نہیں لگے گی، اور دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی یہی ہوا، عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے بھی 5 دفعہ قسم اٹھائی، ان کی بیوی نے جب 4 دفعہ قسم اٹھائی نا، 5ویں دفعہ کہنا تھا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جب وہ کہنے لگی نا تو تھوڑی دیر وہ رک گئی، جب وہ جھجکی رکی تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ کی بندی، دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب سخت ہے، اے اللہ کی بندی آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب ہلکا ہے، سوچ لے۔ تھوڑا اسے سوچا اور کہا وَلَا أَفْضَحُكُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کی ناک نہیں کٹوا سکتی، میرا خامن جھوٹا ہے، اگر میں نے یہ جرم کیا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، رسول اللہ نے انہیں یہ کیوں کہا، وہ جھجکی کیوں، لیکن پھر بھی وہ لفظ کہہ گئی۔ جب وہ کہہ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اور اے عاصم بن عدی تو اس کو طلاق دے دے۔ اسی عہد کے ضمن میں یہ لکھا ہوا ہے خامد بیوی اگر ایک دوسرے کے بارے میں یہ لعان کر دیں، لعنت کر دیں ایک دوسرے پہ اور اپنے اوپر بھی، تو پھر چاہیے کہ وہ خامد سے طلاق دے دے۔ اگر وہ خامد طلاق نہیں دیتا، بطور سزا بعض لوگ نہیں دیتے نا، میں رکھنی بھی نہیں تو میں چھڑنی بھی نہیں، تو پھر قاضی کو چاہیے، جج کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان تفریق کر دے، اس عورت کو خلاصی دلا دے، وہ اپنی زندگی خود گزارے، مرد اپنی زندگی خود گزارے۔ یہ ضمناً مسئلہ آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، عفق گھڑا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ جھوٹے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہے۔ اور اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے حسان ابن ثابت، اے مصطح اور اے حمنہ، یہ 3 مسلمان ہیں، ڈرو اللہ سے، اور کہ اللہ کا عذاب تم پہ نہیں آیا۔ تم نے اس بات کو تماشا سمجھا ہوا تھا، معمولی سمجھا ہوا تھا، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کسی بے گناہ پہ جھوٹی تہمت لگانا۔ تو آئندہ تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ خیال کرنا، اور آئندہ کبھی اپنی زبان سے کسی بے گناہ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا۔ بستان المحدثین ایک کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، اس میں مختلف محدثین کے حالات ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، ان کے جہاں حالات ہیں نا، اس میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کے دور میں مدینہ میں ایک عورت فوت ہوئی، عورتیں اسے غسل دے رہی تھی، ایک زندہ عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے جسم کے ساتھ چپک گیا، اور پورا زور لگانے کے باوجود جدا نہیں ہوتا تھا۔ بڑی دیر ہو گئی، جنازے کا ٹائم ہو گیا، مردوں نے کہا بھائی کہو میت ہمارے حوالے کرو، تو عورتوں نے کہا کہ یہ مصیبت بن گئی ہے۔ اب مرد جمع ہوئے دونوں قبیلوں کے، تو جن کی عورت تھی انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا گوشت کاٹتے ہیں،
میت کا، تو میت والوں نے کہا یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، تم اوپر سے ہاتھ کاٹو، بازو کاٹو۔ تو پریشانی بن گئی، امام مالک کے پاس معاملہ آیا، امام مالک تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہ جو عورت تھی جس کا ہاتھ چمٹا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ میت کو غسل دیتے ہوئے تو نے اپنے منہ سے کوئی بات تو نہیں کی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ عورت نے اگر 100 باتیں بھی کی ہو نا تو وہ کہتی میں نے تو کوئی گل نہیں، 100 کرنے کے بعد بھی کہتی میں نے تو کچھ نہیں کی۔ اچھا نہیں، ہاں البتہ اتنا ہے کہ اس کا جسم پر جب میں ہاتھ پھیر رہی تھی تو میں نے یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے کہ اس جسم کے ساتھ نہ جانے اس نے کتنی دفعہ بدکاری کی ہوگی۔ تو امام مالک نے فرمایا ظالم، تو نے اس معصوم اور بے گناہ پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے، اور اے ظالم تو نے میت کو بھی نہیں بخشا۔ یہ عورتیں ہیں اس زمانے کی، امام مالک کے زمانے، اب حالت کہاں پہنچ گئی ہے، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، اب کیا حال ہوگا، تو نے میت کو بھی نہیں بخشا۔ پھر امام مالک نے یہی ایتیں پڑھ کے ان لوگوں کو سنائی اور فرمایا کہ اس میں 80 درے مارو، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو، تب اس کا ہاتھ جدا ہوگا۔ تو جو جھوٹ کی اور تہمت کی سزا ہے 80 درے اسے مارے گئے، جو ہی 80 پورے ہوئے خود بخود ہاتھ جدا ہوگا۔ اس لیے حکم ہے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، قابو میں۔ وہ ہمارے استاد ہیں نا پنڈی سرحال عبدالوہاب صاحب کے گاؤں میں، استاد رحمان صاحب، ایک دفعہ ان کا وہ جھگڑا ہوا، کسی بندے نے ان کے خلاف تھانے میں کوئی درخواست دے دی بڑی نامناسب سی۔ استاد تھانے سے وہ درخواست کی فوٹو کاپی لے آئے، اور جمعے والے دن نا استاد صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، اور روشنی کوئی زیادہ ہی ڈال دی، کوئی 600 واٹ کا بلب لگا کے۔ تو روشنی ڈالتے ہوئے سر کہنے لگے نہیں تسی دسو نا یہ درخواست گل لکھی ہوئی، میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے، میں نے اتنا عرصہ مجھے ادھر ہو گیا ہے، میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ وہ نیچے سے ایک آدمی حاجی صاحب ایک بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے استاد جی کوئی جی گل نہیں، تسی بہت اچھے آدمی ہو، بہت ٹھیک آدمی ہو، صرف لو لو تھوڑا جہا ماں کھلا کے باقی ساری کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تسی بالکل ویری گڈ ہو، صرف لو لو تھوڑا جہا ماں کھلا کے لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری لو لو ہے نا اس کو قابو رکھو، فلانا ہجا تے فلانا اتھے اس تو وینا تے فلانا اتھے اس تو کھلا ہوئے ہے تے ماں اصل گل صحیح کر گیا، اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو، کہیں اللہ کا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ تمہارے اوپر آ جائے، احتیاط کرو، مذاق نہ سمجھو۔ سنو جی، سورۃ، یہ ایک سورت ہے، سبحان اللہ، انزلناہا، انزلنا ویسے ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں ماضی بمعنی حال ہے۔ ماضی کا ترجمہ کریں پھر تمہارا ہونا ہم اتار چکے ہیں اس سورت کو، حالانکہ ابھی اتاری نہیں ہے، حال والا معنی کرنا ہے، ماضی بمعنی حال۔ انزلناہا، فی الحال ہم اس سورت کو اتار رہے ہیں، وَفَرَضْنَاهَا، رول معنی میں لکھا ہوا ہے وَفَرَضْنَا أَحْكَامَهَا، اور اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم اس سورت کو اتار رہے ہیں۔ پہلے بھی انزلنا ہاں فرمایا، دوبارہ بھی فرمایا وانزلنا، برائے تاکید ہم اسے اتار رہے ہیں۔ ہم کون ہیں ذرا سوچو، ہم اس صورت کو اور اس صورت میں جو احکامات ہیں وہ ہم اتار رہے ہیں۔
جہاں تاکید کرنی ہوتی ہے ہر زبان میں وہاں بات دہرائی جاتی ہے. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں گل سمجھ آئی نے، گل سمجھ آئی نے. پنڈی خیب ہمارے استاد ہیں نا، استاد ملا قاری سلطان صاحب، کوئی بات ہوتی تو استاد 5-6 دفعہ کہتے انسان بن، انسان بن. ہم سمجھتے بس اب منٹ آدھا کو پھر انسان بن. وہ استاد بات کو دہراتے رہتے یہ کس وقت ایک کردار ختم ہو جائے، انسان بن انسان بن انسان. تو بات جب اہم ہوتی ہے نا تو اسے دہرایا جاتا ہے. اللہ نے دوبارہ کہا وَأَنزَلْنَا، ہم اسے نازل کر رہے ہیں، فیہا، اس صورت میں، آیات بینات، ایتیں ہیں روشن، ایتیں ہیں واضح، لعلکم تذکرون، تاکہ تم بات کو سمجھ کر احکامات پر عمل کرو. پہلا حکم جو ہم نے فرض کیا ہے وہ یہ ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اگر واقعتاً زانیہ ہو اور زنا ثابت ہو جائے، والزانی، اور زناکار مرد پر اگر واقعتاً بات ثابت ہو جائے، فجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے، 100 عورت کو 100 مرد کو. یاد رکھنا امام راضی نے لکھا ہے اس آیت پر فاجلدو، کوڑے مارو، المخاطب هو الامام، یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کا مخاطب بادشاہ وقت ہے، مجھے اور آپ کو نہیں کہ ثابت ہو گیا وجہ جی کوڑے والا بندہ کہنا وہ قرآن سے عمل کرے نا. حافظ خالد صاحب کو یا حاجی عجب خان کو یا ماسٹر شہزاد کو اجازت نہیں ہے. ہم وہ معاملہ لے جائیں گے کورٹ میں، کورٹ فیصلہ کرے گا، جج فیصلہ کرے گا، جج پولیس کو آرڈر کرے گا، پھر اس پر عمل درآمد ہوگا. ہر بندہ یہ اپنے طور پر یہ اٹھ کے لاگو کر دے ہر ڈھوک پہ، ہر ڈھبے پہ، ہر چوک میں، نہ نہ نہ. تو امام راضی نے فرمایا کہ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ بادشاہ وقت کے نام ہے. اچھا اب جی 100 کوڑا انہیں مارنا ہے، تے بیچارے بڑھڑے نے، جرم تو ہر عمر میں ہو سکتا ہے، بڑھڑے نے 6 مہینے کیس چلتا رہا، بیمار نڈھال، 10 کوڑوں کے بعد یہ تو مر جائیں گے. کوڑے مار رہے 100، ان کو تو 10 لگے تو بس ختم ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ نہ مارے، نا 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 نا. اللہ نے فرمایا اے کوڑے مارنے والو، سرکاری کارندے جن کو جج نے لکھا ہے کہ تم سزا جاری کرو شرعی، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، ان کو کوڑے مارتے ہوئے تمہارے اندر رحم نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. رأفت کا معنی ہے رحمت، رحمت کا مظاہرہ اور شفقت اور نرمی، نا 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 وہ نہیں کرنی. فی دین اللہ، فی حکم اللہ، اللہ کے حکم کے معاملے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں زانیہ اور زانی کو کوڑے مارتے ہوئے تمہارے اندر رحم نہیں آنا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت والے دن پر ایمان رکھتے ہو تو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ جب انہیں سزا دی جا رہی ہو تو وہاں مشاہدہ کرے، نظارہ کرے، آنکھوں سے دیکھے
طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ ایمان والوں کا اعلان ہو باقاعدہ کہ جانڈ کچہری میں یا فلاں چوک میں یا راولپنڈی فوارہ چوک میں ایک زانیہ اور زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، جو مسلمان وہاں مشاہدہ کرنا چاہیں وہ آ جائیں، اعلان ہونا چاہیے، وہاں لوگ جمع ہوں جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں کوئی بھی سزا نافذ ہوتی ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو عموماً جمعے کے بعد وہ سزا نافذ ہوتی ہے، اور جو بھی امام صاحب مسجد نبوی میں یا حرم پاک میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ اپنے بیان کے اختتام پر نماز سے قبل اعلان کرتے ہیں، جیسے جنازے کا اعلان ہوتا ہے ایسے اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک مجرم پر نماز جمعہ کے بعد اللہ کی حد جاری ہوگی، اہل ایمان وہاں جمع ہو جائیں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کو لایا جاتا ہے، اور پھر وہ عملہ آتا ہے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں، پھر اسے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، فوراً ڈاکٹر اس کو پٹی پٹی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مجرم زانی ہو، چور ہو، جو بھی ہو، اس پر جب اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں مشاہدہ کرنے کے لیے ایمان والوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں، بات پھیلے، لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ ڈریں۔ تفسیر لاہوری اور سامنے پڑھی ہے 9 جلدوں میں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے اس آیت پہ کہ انگریز جب ہندوستان میں آیا، پاکستان تو بہت بعد میں بنا ہے نا، پہلے ایک ہی تھا ہندوستان سارا، اور انگریز برطانیہ سے ادھر آ کے کتنا عرصہ حکومت کر کے گیا ہے؟ 100 سال، پوری صدی اس ہمارے خطے پہ انگریز کی حکومت رہی ہے، 100 سال۔ تو انگریز جب ادھر آیا تو کسی قاتل کو جب وہ سزائے موت دیتے تھے تو ادھر جیل میں نہیں دیتے تھے، بلکہ جس گاؤں میں، جس علاقے میں اس نے قتل کیا ہوتا تھا وہاں لے جا کے اس قاتل کو پھانسی بھی لٹکاتے تھے، وہاں انتظام کیا جاتا تھا اس گاؤں میں، اور جیل سے اس کو نکال کے پولیس لے کے آتی تھی، اس گاؤں میں اسے پھانسی دی جاتی تھی۔ انگریزوں سے پوچھا گیا کہ جیل میں کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے جواب میں یہ آیت مسلمانوں کو پڑھ کے سنائی کہ سزا کا جو فلسفہ ہے نا وہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ قرآن میں ہے، اور فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں آدمی کو پھانسی دے دی گئی ہے، لیکن پھر جب مسلمانوں کا دور آیا تو مسلمانوں نے یہ چیزیں چھپا دی۔ جب مسلمانوں نے حدود ختم کی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا، لا قانونیت ہو گئی، اور پھر جب لا قانونیت ہوتی ہے تو پھر لوگ خود ہتھیار اٹھاتے۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں عدالتوں میں مار دیا کسی نے کسی کو، کیوں مار دیا کہ 25 سال سے کیس چل رہا تھا، اس کا باپ قتل ہوا تھا، پتہ تھا یہ قاتل ہے، اس تاریخوں پہ تاریخ ہے، تاریخوں پہ تاریخ ہے، تاریخوں پہ تاریخ۔ وہ بیچارے لڑکا جب جوان ہوا تو اس نے اپنے باپ کے قاتل کو اڑا دیا، خود بھی تباہ ہو گیا، اس کو بھی 2 گھر تباہ ہو گئے۔ اگر اسے بر وقت سزا مل جائے تو ورثاء کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجرم کو سزا ہو گئی۔ تو اللہ کی جو حدود ہیں ان میں یہ راز ہے، اور ان کی وجہ سے معاشرہ پورا امن میں آ جاتا ہے۔ کاش مسلمانوں کو اس کی توفیق ہو جائے۔ ایک حکم یہ ہو گیا جی، واقعتاً زانی ہے، زانیہ ہے، ان کو 100 کوڑے مارو اور کس کے مارو اور رحمت کا مظاہرہ نہ کرو۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زانی کب کہتا ہے کہ میں زانیہ سے ہی نکاح کروں گا؟ بندہ جتنا بھی برا ہو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ میرے نکاح میں جو عورت آئے وہ صاحب کردار ہو، خود بندہ صاحب کردار نہ بھی ہو، غلط کار بھی ہو، وہ یہ نہیں گوارا کرتا کہ میرے نکاح میں بھی ایسی آئے جیسا میں ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی بندہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتی مگر زانی سے یا مشرک سے۔ تو یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے۔ اس آیت میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نکاح سے مراد جماع ہے، زانی ہم بستری نہیں کرتا مگر زانیہ سے، یہاں نکاح سے مراد نکاح نہیں ہے، بغیر نکاح کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ زانی جو ہوتا ہے وہ نہیں جماع کرتا، ہم بستری کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور مشرکہ جو ہے وہ نہیں ہم بستری کرتی خلاف قانون مگر زانی سے یا مشرک سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ، ذالکہ سے مراد ہے ناجائز تعلقات، اور یہ کام جو ہے ناجائز تعلقات والا یہ حرام کر دیا گیا ہے علی المومنین، ایمان والوں پر۔ اچھا جی، زانی اور زانیہ ان کا تو آپس میں ہو گیا جوڑ کہ ایک زانی ہے ایک زانیہ ہے، ظاہر ہے انہوں نے بدکاری کر دی ہے، یہ مشرک درمیان میں کیسے آ گیا؟ یہ جو مشرک اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے یہ کیسے آ گیا؟ اس کو ساتھ شامل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زانیہ جو ہوتی ہے نا یا زانی، ان میں غیرت نہیں ہوتی، غیرت نہیں ہوتی، حیا والی غیرت، اپنے حرم والی غیرت، اپنی حد والی غیرت۔ اور مشرک جو ہوتا ہے نا اس میں توحید والی غیرت نہیں ہوتی۔ ان دونوں کا معاملہ جو ہے غیرت اور بے غیرتی والا معاملہ ہے۔ غیرت والا آدمی جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا نا میری حویلی میں کوئی گھسے، میرے حرم میں اور میرے بیڈ روم تک کسی کی اپروچ ہو، اسی طرح وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کے گھر میں گھسوں، میں کسی کے ساتھ تعلق بناؤں، اسے پتہ ہے اس کا رزلٹ کا الٹ بھی آنا ہے۔ غیرت والا آدمی کبھی نہیں کرے گا، بے غیرت یہ کام کرتا ہے۔ اور بے غیرتی کے معاملے میں زانی اور مشرک یکساں ہیں۔ بے غیرتی کے معاملے میں زانی اور مشرک یہ یکساں ہیں۔ مشرک کو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہوئے ذرہ حیا نہیں آتا، ذرہ غیرت نہیں آتی۔ مشرکہ جو عورت ہے وہ ایک رب پہ بھروسہ اکتفا نہیں کرتی، صبر نہیں کرتی، اور زانیہ ایک خامند پہ صبر نہیں کرتی۔ زانیہ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، مشرک کے بھی بہت سارے معبود ہوتے ہیں، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، ادھر سجدہ ادھر سجدہ۔ ان کا مزاج ملتا ہے، قارورہ ملتا ہے۔ بے غیرتی کے معاملے میں یہ یکساں ہیں، اس لیے اللہ نے زانیہ کے ساتھ مشرک کا بھی ذکر کر دیا۔ دو مسئلے ہو گئے جی۔ نمبر 3، مسئلہ نمبر 3، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں بے گناہ عورتوں پہ، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں پیش کر سکتے 4 گواہ، فاجلدوہم، انہیں کوڑے مارو۔ یہاں بھی امام راضی نے لکھا ہے ایھا الحکام، یہ بادشاہ اور حکام اور ججوں کے نام آرڈر ہے اللہ کا، فیصلہ کرو انہیں کوڑے مارے جائیں 80 جلدتاً کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا،
اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، آئندہ کبھی بھی یہ گواہ بن کر عدالت میں نہ آئے، حبیب باب الخیری کی طرح انہیں بین کر دو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، انہیں اپنے معاشرے سے آؤٹ کر دو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس جھوٹی تہمت لگانے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا، وہ معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا جیسے ان کا ذکر ہے، جھوٹی تہمت، پھر توبہ کر لی، پاک صاف ہو گئے۔ جس بندے نے کسی گناہ سے توبہ کر لی، 10 سال بعد 20 سال بعد جو مسلمان اس کو تانا مارے اس 20 سال پہلے وہ تو وہ نہیں، یہ جو تانا مارنے والا ہے نا، اس کی ساری نیکیاں جل کے خاک ہو جاتی، ایک سزا کے پیچھے اس کی نمازیں، روزے، تلاوتیں، سب کچھ گیا۔ وہ بیچارہ توبہ کر چکا ہے، روتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ چکا ہے، اللہ اس نے اس کو بخش دیا ہے، یہ اب بھی اس کو تانے مار رہا ہے 10 سال بعد 20 سال بعد۔ اور لوگ تو دادوں پردادوں کے تانے دے، ہاں یہ بڑا مولوی بنا پھرتا تھے، تبلیغی بنا پھرتا تھے، حاجی تھے، نمازی، اس طرح دادا جڑا ہے نا، یا اس طرح ماما یا نانا یا وہ انت وہ انت، یہ اس طرح کی جو کہ سب نیکیاں ایک نمبر 2۔ نبی پاک نے فرمایا توبہ والے بندے کو جو اس کا پچھلا گناہ یاد کر کے تانا مارتا ہے، اللہ اس تانا مارنے والے کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتا بطور سزا۔ اللہ اس تانا مارنے والے کو اس گناہ میں، اس لیے کسی توبہ والے بندے کو تانا نہیں مار رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے جرم کیا تھا، بے گناہوں پہ تہمت لگائی تھی، 80 کوڑے جن کی سزا ہے، انہوں نے جب توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی ہے، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ 3 مسئلے ہو گئے۔ 4 نمبر 4، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنے بیویوں پہ زنا کا، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کی طرح، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، پس ان میں سے ایک آدمی کی گواہی اس طرح ہے، أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے، باللہ، با قسمیہ، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر، 4 دفعہ کہے میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو غلط کاری میں دیکھا ہے، انہ لمن الصادقین، اس بات کی قسم اٹھائے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد والخامسہ، اور 5ویں دفعہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ جو حد والا سزا والا عذاب ہے یہ عورت سے بھی ہٹ جائے گا، ان تشہد، اگر وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات، 4 دفعہ، باللہ، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہے میں نے گناہ نہیں کیا، انہو لمن الکاذبین، میرا یہ خامن جھوٹ کہہ رہا ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے، ان غضب اللہ علیہا، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خامن سچا ہے تو۔ رسول اللہ کے سامنے یہ بات ہوئی، آپ نے دونوں کو کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ،
اور فارغ ہو. نہ عورت کو سزا دی نبی پاک نے، نہ مرد کو سزا دی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے نا، دونوں جا رہے ہو. نہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو سزا ملی جھوٹی تہمت لگانے کی، نہ ان کی بیوی کو سزا ملی بدکاری کی، دونوں جا رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ ایک آیت نازل کر کے ابھی تمہارا پردہ فاش کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے نہیں کیا. اللہ نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، بندہ او جی یہ ہو گیا تو ہو گیا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ابھی تمہارا پردہ فاش ہو جاتا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت عاصم بن عدی کی بیوی کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے اللہ نے یہاں توابن کا اشارہ دیا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم. کیوں قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو؟ اس کی مرضی. اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. تم کون ہوتے ہو حساب کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو باز پرس کرنے والے؟ آگے جی، یہ 4 مسئلے تھے، یہ ختم ہو گئے. ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو گھڑ کے لے آئے بہتان. افک کا معنی ہے جھوٹا بہتان، جنہوں نے گھڑا جھوٹا بہتان حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے بارے میں. عصبۃ، یہ ایک طبقہ ہے، منکم، تمہارے اندر رہنے والا. منافق ہمیشہ مسلمانوں کی شانہ بشانہ ہوتا ہے. لا تحسبوا شرا لکم، تم نہ سمجھو اس چیز کو کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے بطور انجام. انہوں نے شر گھڑا تھا، اللہ نے تمہاری صفائی نازل کر دی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کو جتنا اس نے کمایا ہے گناہ ملے گا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور وہ آدمی تولا، جس نے سرپرستی کی، کبرہو، اس بہتان کے بڑے حصے کی، منہم، ان منافقوں میں سے، لہو، اس بدبخت کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. یہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. آگے زجر بر اہل ایمان، منافقوں کا ذکر ختم ہو گیا. آگے اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے، صحابہ اکرام کو، حضرت حسان کو، حضرت مصطح کو اور حمنہ بنت جہش کو. اللہ فرماتے ہیں لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ سمعتموہ، اے مسلمانوں جب تم نے سنی تھی یہ بات. ظن المومنون والمومنات، کیوں نہ گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنی جانوں کے بارے میں اچھا. سارے مسلمانوں کی جو جانیں ہیں نا وہ ایک جان ہے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم ایک جان ہو. عائشہ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ تمہارے بارے میں بھی ہو رہی ہے. تم سب ایک ہو، تم نے اپنے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے واضح؟ کہنا تمہیں یہ چاہیے تھا سنتے ہی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ نہیں ہو سکتا.
لیکن تم چپ ہو گئے. تم نے کہا جی کیا پتہ جی ہوا ہو. لا حول ولا قوت. یہ تم نے کیا کیا ہے اے مسلمانوں؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ واہ. تمہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا جیسا عمر نے کیا اور جیسا ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کیا. حضرت عمر کو جب یہ بات بتائی گئی تو فوراً حضرت عمر کے منہ سے نکلا ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا بہتان ہے یا رسول اللہ. اور ابو ایوب انصاری ایک صحابی ہے مدینے میں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو ہر آدمی کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر مہمان کے طور پر رہیں. اور نبی پاک کی اونٹنی جب داخل ہوئی جس پر آپ سوار تھے تو مختلف صحابہ اور ان کے بچے کوئی گھاس پکڑ کے، کوئی اونٹنی کی رغبت، کوئی دانے لے کے اس اونٹنی کو دکھاتے تھے کہ ہمارے گھر آ جائے، لیکن وہ کسی طرف نہیں دکھتی تھی. نبی پاک نے ان کو کہا اسے چھوڑ دو، انہا مامورۃ من اللہ، اس سے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، اس سے کہاں بیٹھنا ہے. اونٹنی گزرتے 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 ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. اور ابو ایوب انصاری کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ میزبان رسول بنے مدینہ پاک میں. یہ جو ابو ایوب انصاری ہے نا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ بات کی، یہ بات سنی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو ایوب انصاری کی بیوی ان سے کہنے لگی مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت صفوان کی جگہ اگر آپ ہوتے، اس دن آپ کی ڈیوٹی ہوتی کہ بعد میں تو نے آنا ہے، صفوان رضی اللہ عنہ کی جگہ ابو ایوب اگر تو ہوتا کیا تو جرأت کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ابو ایوب انصاری نے کہا استغفر اللہ معاذ اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگلی بات انہوں نے کی ابو ایوب اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی، اگر عائشہ کو جو شرف حاصل ہے اگر وہ شرف مجھے حاصل ہوتا، عائشہ کی جگہ پہ اگر میں ہوتی، رب کعبہ کی قسم کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میں کبھی بھی نبی پاک کی عزت کے معاملے میں خیانت نہ کرتی. اور اے ابو ایوب صفوان تجھ سے زیادہ نیک ہے، عائشہ مجھ سے زیادہ نیک ہے. صفوان تجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو جرأت نہیں کر سکتا رسول اللہ کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کی، اور عائشہ مجھ سے زیادہ نیک ہے. میں اگر نہیں سوچ سکتی رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں کوئی ایسا کرتی، عائشہ نے ایسا کیسے کیا ہوگا؟ ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے. ان کے منہ سے بھی یہ لفظ نکلے، ابو ایوب انصاری کی بیوی کے منہ سے بھی اور حضرت عمر کے منہ سے بھی. اللہ فرماتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تم سب کو کہنا چاہیے تھا یہ بات سنتے ہی کہ یہ جھوٹ ہے. لولا جاؤ علیہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، یہ تہمت لگانے والے جو ہیں یہ 4 گواہ کے انہیں لے کے آتے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پس جب یہ ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، گواہ نہیں لا سکتے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے نظروں میں جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، البتہ تم نے جس بات کا چرچا کیا اس بات کی وجہ سے تمہیں پہنچتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. یہ ایت بھی صحابہ کے بارے میں، حسان، مصطح، حمنا، جو کچھ تم نے کیا ہے نا، اگر اللہ کی فضل رحمت نہ ہوتی تمہیں عذاب عظیم پہنچتا. وقت گزر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. ایک دن نا حضرت حسان بوڑھے تھے اور ضعیف ہو گئے اور بینائی بھی چلی گئی.
تو حضرت حسان آئے اور کسی بندے کو انہوں نے کہا، عبداللہ بن زبیر کو جو حضرت عائشہ کا بھانجا ہے، کہ میں 2 منٹ ام المومنین حضرت عائشہ کا حال احوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابن زبیر اندر آئے، مائی صاحب کو بتایا کہ باہر حسان ابن ثابت آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں 2 منٹ علیہ السلام کرنا چاہتا ہوں، اسے بلائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اور ذرا خاموشی کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا ابن زبیر نے کہ وہ باہر کھڑے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، صحابی رسول ہیں، بوڑھے ہیں، اسے بلائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا بلا لو۔ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا تھا، ایک تو اس لیے کہ نبی پاک کے خلاف جب مکے والے مشرک شعر و شاعری کرتے تھے تو حضرت حسان ان کے جواب میں شعر پڑھتے تھے حضور کی شان میں، اور دوسرا اس لیے بھی بلا لو کہ اس بیچارے کو عذاب عظیم پہنچ چکا ہے۔ یہی آیت حضرت عائشہ نے پڑھی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم نے جو بات کی ہے نا اس بار تمہارے اوپر عذاب عظیم آنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اس کو تو عذاب عظیم آ چکا ہے، اسے بلا لو۔ تو ابن زبیر حیران ہو گیا، جی اس کو کون سا عذاب عظیم؟ تو حضرت عائشہ نے کہا آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، انا ہو گیا اور عذاب عظیم کی ہوتا ہے، انا ہو گیا بیچارہ، نابینا ہو چکا ہے، اور عذاب عظیم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کو یہ دنیا میں مل گئی ہے سزا، اسے بلا لو۔ تو حسان آئے نا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کچھ شعر پڑھے، شعر بھی کتابوں میں لکھے ہوئے، شعر پڑھے۔ شعر اس طرح کے ہیں کہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو بے گناہ عورتوں کا گوشت کھاتے ہیں یا تہمتیں لگاتے ہیں، اور عائشہ تو وہ ہے کہ اللہ نے اس کی برات صفائی آسمان سے دی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ظالم ہیں وہ لوگ جو بے گناہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن حسان تو بھی تو ان میں شامل ہے، انت منہم، صحیح بخاری کی روایت ہے، حسان تو بھی تو انہی میں شامل ہے نا۔ حضرت حسان ظاہر ہے کتنے شرمندہ ہوئے ہوں گے، کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی، لیکن حضرت عائشہ کے دل میں جو خفگی تھی نا، وہ جس بندے کو دکھ پہنچتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ دکھ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا تو بھی تو انہی میں شامل ہے۔ بس یہ ملاقات ہوئی اور حسان ابن ثابت چلے گئے۔ کچھ دن بعد حضرت عائشہ فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَلَقَّوْنَهُ، جب تم اس قصے کو لے دے رہے تھے، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے اگلے کو، لالی کو گل سنی دے نہیں، وہ جو ہے صفوان تھے، عائشہ تھے، وہ لوگ گلہ پہ کرنے نہیں، خدا ہی جان، بس بات چلاتے رہے، وہ لوگ پہ آخر پر بس رہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات چلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَلَقَّوْنَهُ، جب تم اس جھوٹ قصے کو لے دے رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ، اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، ما، وہ بات، لیسا لکم بہی علم، جس کی حقیقت کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ تسی تو مدینے پہنچانا لے آئے ہو، قصہ بے اس جگہ دا، اتھے یا صفوان ہے یا حضرت عائشہ ہی ہے، کون گواہ ہے، کس نے وہاں دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تسی کتے سو؟ آپ سارے تو نبی پاک کے ساتھ آ رہے تھے اور تم پھر باتیں کرتے ہو، جی سنے ہیں جی لوگ آختے پھر لوگاں دی ایسی دیتے سی، تمہیں یہ بات کرنے کی اختیار کس نے دیا، کیوں تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ وَتَحْسَبُوهُ هَيِّنًا، تم نے سمجھا ہوا تھا اس بات کو معمولی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا جلال دیکھیں،
اللہ کا جلال دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُوهُ، تم نے سمجھا ہوا تھا ہینن کا معنی مدارک میں لکھا صغیرہ، معمولی گل ہے، چھوٹی جی گل ہے، چلا دو. یہ چھوٹی بات ہے ایک بندے کی عزت اور اپنے نبی کی عزت اور حرمت اور پورے اسلام کی عزت اور حرمت پر سوالیہ نشان لگ رہا تھا، اور یہ چھوٹی سی بات ہے. تم سمجھ رہے تھے اس کو چھوٹی سی بات. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. بعض باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن لوگ انہیں چھوٹا سمجھتے. وہ جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے نا، واقعہ کربلا تو معمولی سی بات ہے، واقعہ کربلا تو معمولی سی بات ہے، ذرہ سی بات ہے. اس کے لفظ ہے ذرہ سی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ، وہ جی یزید تو دمشق میں تھا، دمشق، اور یہ واقعہ عراق میں ہوا ہے، کربلا میں، یہ جناب 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یزید کو کیا پتہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اس کو کیوں برا کہتے ہو. صفائیاں دیتے ہیں، وہ نقشے بنا بنا کے دکھاتے ہیں اتنا فاصلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ساتھ سناتے ہیں. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا، میں مدینے میں ہوں اور عراق میں جو نہر گزرتی ہے فرات، نار فرات، لو مات القلب علی نار فرات جوعا لسئل عنہ عمر یوم القیامہ. دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا پہ بھوکا مر گیا، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. کتا بھوکا مر جائے عراق میں، عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے. کربلا میں 72 افراد مارے گئے ہیں، یزید بے قصور تھا. انا للہ و انا الیہ. اگر یزید بے قصور تھا تو پھر فرعون بھی بے قصور تھا، پھر فرعون بھی بے قصور تھا. تم نے اس کو معمولی بات سمجھا ہوا ہے. واقعہ کربلا ذرا سی بات ہے. وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. نبی کا پورا گھرانہ ذبح ہو گیا ہے، اس کے نزدیک معمولی بات ہے. یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ پہ سوالیہ نشان لگ رہا ہے اور تم مسلمان سمجھ رہے ہو کہ معمولی بات ہے. کیوں تم نے اس کو معمولی بات سمجھا؟ وَلَوْلَا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا. زجر بر اہل ایمان، قرطبی نے لکھا ہے اللہ ایمان والوں کو ڈانٹ رہے ہیں. وَلَوْلَا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا. اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے یہ بات سنی تھی. تم فوراً کہتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں نہیں مناسب کہ ہم اس بارے میں بات بھی کریں. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، ہم اس معاملے میں لب بھی نہیں کھول سکتے، ہم اس معاملے میں لب بھی نہیں کھول سکتے. سبحانہ کا تمہیں کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے. سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ وہی نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر نے کہے تھے. اللہ کی شان، اللہ نے وہی الفاظ زمین میں قرآن بنا کے نازل کیے. تم نے ایسا کیوں نہیں کہا جیسا عمر نے کہا ہے. یعظکم اللہ، یعظکم، واعظ یعظ، نصیحت کرنا، نصیحت کر رہا ہے تمہیں اے مسلمانوں اللہ. ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. خبردار دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ نبی کی ذات یا گھرانے کے بارے میں کوئی کتا بھونکے اور تم بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاؤ، چپ ہو جاؤ، پتہ نہیں جی پتہ نہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور فوراً کہو کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہو سکتی. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہیں سمجھانے کے لیے آیتیں. تم اللہ کی مخلوق ہو نا، محمد پاک کے صحابی ہو، اللہ نے کھلی ڈلی بات کی ہے تمہارے ساتھ.
اللہ نے کھول کھول کے اپنی آیتیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، ابہام نہیں، بجھارتا نہیں، وہ ہیں جو آیتیں جو ہے صاف صاف باتیں اللہ نے تمہارے ساتھ کر دی ہیں۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ ایمان والوں کا ذکر ختم ہو گیا، آگے منافقوں کا پھر ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے اندر جو ایمان والے ہیں۔ منافق یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فاحشہ پھیل جائے، بے حیائی۔ کافر لوگ، منافق لوگ، بے ایمان لوگ تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہ پڑھا کرو، روزے نہ رکھا کرو، تم داڑیاں نہ رکھو، کبھی نہیں کہیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، بذریعہ موبائل، بذریعہ فلمیں، بذریعہ ڈرامے، بذریعہ اخبار، بذریعہ میگزین، بذریعہ ناول، کہانیاں، قصے، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، ابا جی سرگی اٹھ کے تہجد پہ پڑھ دینے، پتر جی موبائل کھول کے فلموں پہ دیکھ دینے، باپ عشاء کے بعد بھی 12 نفل مسجد میں پڑھ رہا ہے، بیٹی گھر میں موبائل پر فوش ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے اندر بے حیائی پھیلا دو، ادھر تہجد نماز ادھر نال کپڑے لگے ویسن تے آمن والی نسل شترے بے موت۔ جب بے حیائی آ جاتی ہے جس بندے میں، حیا ختم، پھر نہ وہ تلاوت کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ کسی اور کام کر رہتا ہے، نہ دین نہ دنیا، سب کچھ ختم۔ صرف ایک ٹیکہ ہے بے حیائی کا، یہ اسے لگ جائے پھر دیکھو، پھر نہ ان سے کوئی ڈر، نہ کوئی خطرہ، نہ ان میں کوئی غیرت، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم کاکھ نہیں جانتے۔ نہیں جی نہیں، میں ایم اے تھے، میں ڈبل ایم اے تھے، میں بڑا سمجھ، کچھ نہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں لا تعلم، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے حکموں پہ چلو، اللہ کے حکموں پہ چلو۔ یہ جو پردے کے احکامات ہیں، ان کو آگے آ رہے ہیں پردے کے احکامات، اس لیے اللہ تمہیں نہیں پتا بے پردگی اور وہ خیر ہے نا جی، ان تکو نا مطلب خامن دا بھائی گھر آوے، ٹھیک ہے، اتنا بھی تو سختی اسلام سے نہیں نا جی، اون تکو جی اس کو مطلب بہنوئی سے بھی پردہ اور خامن کے بھائی سے بھی پردہ، اور اتنی بھی تو یہ کیا یار، یہ مولویوں نے بنایا۔ ہمارے پنڈ سلطانی کا واقعہ ہے، ہمارے ایک بزرگ ہے، ان کی بچی کی شادی ہوئی، لڑکا فوجی ہے، وہ ادھر اپنے خامند کے ساتھ چلے گئے، تو اس کے ساتھ کوئی نہ بیچارے کے ساتھ حادثہ ہوا، اسپتال میں تھا، تو گاؤں سے نا اس کے مسیرے مولے اٹھتا، وہ گئے اس کے گھر، تو وہ اس کی ایریا باپردہ خاتون ہے، ایمان والی عورت ہے، اس نے اپنی چھوٹی بچی کو کہا کہ یہ تمہارے ماموں چچے آئے ہیں، ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، بتاؤ ابو اسپتال میں ہیں، اور انہیں پانی پلاؤ۔ پانی شانی پلایا، تو ان میں سے ایک نے بچی سے کہا کہ امی کو بلاؤ، ہم نے ملنا ہے۔ تو اس نے جب بچی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ نہیں، امی کہہ رہی میں نہیں ہوتی، آپ میرے لیے خیر مارا، میں اسپتال چل جائے، میرا خامن ادھر ہے، اس کو دیکھ رہے۔ اس بات پر انہوں نے شور ڈرامہ، مڑ کے گلے شکوے، پورا سوشل بھائی کا، او جی خامن دا مسیرہ گیا تو وہ ملن نہیں آئی، ایک کوئی غیر سن، ایک کوئی پرائے، ایک کوئی بیگانے، وہ غیر ہی سن نا۔
اتنا مشک وہ نبی والے فرمایا قرب قیامت دین پہ عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھنا. آپ کر کے تو دیکھیں, آپ دین پر عمل کر کے تو دیکھیں, انگارہ ہاتھ پہ رکھنا ہے, انگارہ. اور رسول اللہ نے ایک دن صحابہ کو فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ بڑے حیران ہوئے اور یا رسول اللہ اسی تواڈے بھائی نا؟ نہیں, انتم اصحابی, تم تو میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو قیامت سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں گے. نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا, نہ تمہیں دیکھا ہوگا, نہ قرآن نازل ہوتا دیکھا ہوگا, لیکن وہ میرے احکامات پہ اور اللہ کے احکامات پہ اسی طرح عمل کریں گے جیسے تم کر رہے ہو. حضور اپنی خوشی بتانے کے لیے, اپنی رضامندگی بتانے کے لیے ان کے لیے یہ لفظ شاباش کے الفاظ کہے ہیں. وہ میرے بھائی ہوں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے جو دین کے مسئلے پر, حق کے مسئلے پر ڈٹ جائیں گے. یہ پروفیسر فتح محمد ملک بہت بڑی شخصیت ہے, ادھر ان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے تلگنگ کے. ان کا بیٹا طارق ملک یہ نادرا کا چیئرمین رہا ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے جو دادا تھے بڑے نیک تہجد گزار, مسجد میں نماز پڑھائی انہوں نے 60 سال. قریب الموت ہوئے تو میرے والد کو, فتح محمد ملک کے والد کو بلایا, اور میری 3 پھوپھیاں تھیں, ایک میرا باپ تھا. تو میرے باپ کو میرے دادا نے کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد تیرے نام کرانا چاہتا ہوں. بیٹیاں خیروں میں ہیں, دوسری برادریوں میں ہیں, جائیداد ادھر چلی جائے گی. تو یہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میرے دادا سے کہا کہ ابا جی یہ ظلم نہ کریں, بہنوں کا حصہ اللہ نے بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس معاملے میں نا ہم شریعت کے نہیں رواج کے پابند ہیں. استغفر اللہ. زندگی گزری ہے امامت کراتے ہوئے, 60 سال امامت کرائی, کبھی تہجد, کبھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. قریب المر گیا بندہ, اور کیا کہہ رہا ہے, ہم اس معاملے میں شریعت کے نہیں رواج کے پابند ہیں. ہماری قوم میں رواج نہیں ہے بیٹیوں کو حصہ دینے کا. شریعت پہ کوئی چل کے تو دکھا, کتنا مشکل ہے. بہنوں کو وہ لاڑکانہ بنظیر کے گاؤں کی ایک عورت ہے, شاعرہ ہے زیدہ پروین, اس کی دیوان چھپا ہوا ہے, اور اس کے سارے دیوان کا حاصل ایک شعر ہے. اس میں وہ کہتی ہے, باندھ کر مجھے قرآن کے ساتھ میرے چاروں بھائی, باندھ کر مجھے قرآن کے ساتھ میرے چاروں بھائی, میرے حصے کی جائیداد بانٹنے گئے ہیں, میرے حصے کی جائیداد بانٹنے گئے ہیں. مجھے قرآن کے ساتھ باندھ گئے ہیں تاکہ یہ ادھر بیٹھی رہے, یہ ہلے. سندھ میں رواج ہے قرآن سے شادی, نعوذ باللہ. اس پر ایک دفعہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا کہ بڑے لوگ, جاگیردار لوگ, او جی بچی دی شادی ہو گئی تو جائیداد تقسیم ہو گئی سی, بہن کے شادی ہو گئی, ہماری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی. تو وہ کیا کرتے ہیں, مولوی بلاتے ہیں, مجلس بیٹھتی ہے, اور وہ بھائی یا باپ جو بھی ظالم ہوتا ہے وہ نکاح خواہ کو بتاتا ہے کہ وہ جی ہم نے اپنی بہن کا نکاح قرآن سے کرنا چاہتے ہیں. بڑی نیک ہے جی, وہ ہر وقت جی تلاوت کرتی رہتی ہے جی, وہ کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی جی, تو وہ نکاح قرآن نال پڑھا دو. باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے, اور پھر قرآن لے کے 2 بندے ادھر جاتے ہیں جہاں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس عورت کو جا کے کہا جاتا ہے یہ قرآن تجھے قبول ہے؟ کون کہے مجھے نہیں قبول؟ جی قبول ہے. پھر وہ جی قبول ہے جی, چلو جی دعا خیر. پر جب ہم نے کہا ہوگا اب وہ عورت تا زندگی پابند ہو گئی ہے, اب اس کی شادی نہیں ہوگی, ادھر ہی مرے گی, ادھر ہی کھپے گی, ادھر. کیوں؟ جائیداد, جائیداد کی خاطر. تو یہ جو بے حیائی ہے نا, یہ جب آ گئی تو باقی ساری خباستیں آ جائیں گی, ساری خباستیں آ جائیں گی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ سب کچھ جانتا ہے, تم کخ بھی نہیں جانتے. اللہ کے حکموں پہ چلو, پردے کے احکامات آ رہے ہیں آگے,
بے پردگی ہوگی تو پھر تعلقات بنیں گے، بدکاریاں ہوں گی، پھر اغوا ہوں گے، پھر سارے معاملات، قتل و غارت ہو، کیا کیا پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے زیادہ سیانے نہ بنو، اللہ کے رسول سے زیادہ سیانے نہ بنو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔